بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ان بین الحیات الدنیویہ والحیات الاخرویہ حیات اخری۔ معاد ہمارا موضوع بحث ہے۔ پہلے ہم نے بحث کی کہ معاد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ بحث کی۔ دوسرے مقام پر جو ہم نے بحث کی وہ یہ کی تھی، یہ سمجھانے کے لیے اصل ہم نے معاد پر پہنچنا ہے۔ اس میں موضوع ہمارا یہ تھا کہ انسان حی صرف ڈھانچے کا نام نہیں ہے، صرف روح کا نام نہیں ہے۔ روح اور بدن کا جب ملاپ ہوتا ہے، جب تک یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان زندہ ہوتا ہے۔ بس ہم نے گزشتہ درس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ روح بدن سے علیحدہ ایک مستقل چیز ہے۔ روح میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بدن سے جدا ہو سکے۔ روح میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ روح میں یہ صلاحیت ہے کہ جسے بدن سے ایک دفعہ جدا کیا جاتا ہے دوبارہ اس کو بدن میں پلٹایا بھی جا سکے۔ یہ ایک بحث تھی گزشتہ درس میں۔ خوب، اور موضوع ہمارا آپ کو یاد ہوگا وہی چل رہا ہے، معاد کا، پھر معاد جسمانی۔ آج تیسری بحث، ان سارے مقدمات کو ذکر کر رہے ہیں، آخر میں انشاءاللہ ہم نے وہی چیز ثابت کرنی ہے۔ تیسری بحث وہ اس میں ہے کہ یہ جو زندگی ہے جسے حیات کہتے ہیں، یہ حیات تین قسم کی حیات ہے۔ انسان کو اللہ نے تین زندگیاں عطا کی ہیں۔ ایک ہے حیات دنیاوی، یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس دنیا میں، جو ہم یہ جو عالم مادی ہے، ایک یہ حیات ہے، ایک یہ زندگی ہے۔ ایک حیات اخروی، انشاءاللہ ہم نے ابھی اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے، ابتدائی بحث ہو چکی ہے، وہ معاد جسمانی کی کہ اللہ دوبارہ ان اجسام کو بلائے گا اور ان میں پھر دوبارہ روح واپس آئیں گے، تو ایک اور زندگی ہوگی جو یوم قیامت، اور اس کے بعد جنت جہنم جو بھی ہوگا اس کی۔ لیکن فرماتے ہیں اس حیات دنیاوی اور حیات اخروی کے درمیان میں بھی ایک حیات ہے، اسے حیات برزخیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک یہ عالم ہے، عالم مادی، ایک وہ عالم ہوگا عالم آخرت، اور ایک عالم برزخ۔ ایک زندگی یہ گزار رہے ہیں، ایک زندگی جب دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ان دو کے درمیان بھی ایک زندگی ہے جس زندگی کو حیات برزخیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جب اس دنیا میں ہم ہیں، ہماری روح ہمارے جسموں سے جدا ہوگی اور ہمارے جسم کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ روح اللہ پاک نے کہاں رکھنی ہے، روح وہاں چلی جائے گی۔ تو اب یہ جو درمیان کا عرصہ ہے وہ قیامت کے دن معشور ہونے سے پہلے، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ ایک حیات برزخیہ ہے اور یہ بھی یقینی ہے۔ آج کے درس میں ہم فقط بحث نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کچھ آیات مجیدہ کی تلاوت کریں گے۔ ان آیات مجیدہ سے جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد اور اس اخروی زندگی سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، اور فلاں 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 آیت مجیدہ اس حیات کی طرف، اس درمیانی جو ایک اور زندگی ہے جس کو ہم نے حیات برزخیہ کا نام دیا ہے،
اس کی طرف یہ آیات اشارہ کرتی ہیں۔ آج ہم فقط ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اگلے درس میں ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ خوب، الثالث، تیسرا مقام جہاں پر ہم نے اس معاد کی بحث کو انشاءاللہ میں نے گزارش کی تھی کہ 10 مقامات پر بحث ہوگی، فی الحال پہلا یہ تک معاد ہے کیا، دوسرا جسم اور روح کی بات ہوئی، تیسری بحث کہ ان بین الحیات دنیاویہ والحیات الاخرویہ حیات اخری، کہ ایک یہ زندگی جس دنیا میں جب ہم بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں آپ سے، ایک حیات اخرویہ، وہ قیامت جب سب اٹھائے جائیں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت و جہنم ہوگی، ان کے درمیان میں بھی ایک اور حیات، ایک اور زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہی الحیات البرزخیہ، اس کو حیات برزخیہ، یعنی ایک یہ عالم ہستی، ایک عالم آخرت اور ایک عالم برزخ۔ خوب، ایک اور بھی ہے، وَالْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَيَاتِ، اس درمیانی جو حیات ہے جس کو ہم نے حیات برزخیہ کا نام دیا ہے، متعدد آیات مجیدہ اس حیات برزخیہ پر دلالت کرتی ہیں۔ وَقَدْ مَرَّ شَطْرٌ مِنْهَا، کچھ ہم نے یہ گزشتہ درس میں آپ کو گزارش کی تھی، لیکن کچھ اور ہیں۔ بقیت الاخری منہا، کچھ اور روایات آیات، سورہ آل عمران آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 169 تھی۔ اسی کے ساتھ اگلی آیت نمبر 170، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ لا یستبشرون بالذین فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ آیت نمبر 170، وہی سورہ آل عمران۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انہیں قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب یہ ہو گئی آیت۔ فرماتے ہیں آیت میں یہ ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ جو ان کے پیچھے ابھی تک ان کو نہیں جا کر ملے ان کے بارے میں خوش ہیں، جو ترجمہ یہ ہے بلاغ القرآن کا، یا یستبشرون بشارت سے ہو کہ وہ ان کے بارے میں بشارت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ معنی یہ کر رہے ہیں لِأَنَّ الْبَشَارَةَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ بَعْدَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالشَّهَادَةِ، کہ یہ تو قتل ہو گئے، راہ خدا میں شہید ہو گئے، اب ان کے راہ خدا میں قاتل ہونے اور شہادت کے بعد جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ملے، آیت کہتی ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، ان کو بھی بشارت، ٹھیک ہے جی، یا ان کے بارے میں خوش ہیں یا ان کو بشارت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا تکون الا فی الحیات البرزخیہ، کیوں؟
قیامت کے دن تو کوئی پیچھے رہے گا نہیں۔ الفاظ پہ غور کرو، قرآن کہتا ہے لم یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، قیامت کے دن تو سارے وہاں موجود ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو رہ گیا ہو۔ تو وہ کون سا عالم ہے جہاں یہ شہداء تو پہنچے اور پچھلے ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے؟ یہ وہی حیات برزخیہ ہے کہ یہ تو راہ خدا میں قتل ہو کر شہید ہو کر وہاں پہنچ گئے، اور جو نہیں پہنچے یہ ان نہ پہنچنے والوں کی بشارت کی بات ہے۔ اس کا مطلب لم یلحقوا وہ برزخ کی بات ہے، قیامت کے دن لم یلحقوا نہیں، وہاں تو سارے اکٹھے ہوں گے، وہاں تو لم یلحقوا کا کو صادق ہی نہیں آتا، وہاں تو سارے ہوں گے، چونکہ یہ ہے کہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، قیامت کے دن لم یلحقوا نہیں ہے، وہاں تو سارے موجود ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ پہنچے اور جو پیچھے رہ گئے وہ نہیں پہنچے، تو وہ کون سی جگہ ہے؟ فی الحیات، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ وہ حیات برزخیہ ہے کہ برزخ میں یہ تو پہنچ گئے اور وہ نہیں پہنچے۔ خوب، ایک اور آیت سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، سورہ یاسین کی وہ آیت یہ ہے غزن قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اب ذرا غور کرو کہ اس کو کہا جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو، وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، اسی تمنا بعد القاتل، یہ جو ہے یا لیت قومی، قاتل کے بعد یہ خواہش کرنا، تمنا کرنا، بعد القاتل یعنی قاتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد یہ تمنا، والدخول اور جنت میں داخل ہونے کے بعد تمنا کرنا کس کی؟ بالنسبت الی قومہ، یعنی یہ خواہش، یہ جو تمنا کر رہا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ جانتی ہوتی۔ اب جنت میں داخل ہونے کے بعد، قاتل کے بعد، اپنی اس قوم کی نسبت یہ تمنا، کون سی قوم؟ الذین قاتلوہ، جس قوم نے اسے قتل کیا، وَلَمْ يَسْمَعُوا إِرْشَادَهُمْ، اور اس کی رہنمائی نہیں سنی، ہدایات نہیں سنی، اس سے ہدایت نہیں لی، وَكَانُوا أَحْيَاءَ، جبکہ وہ زندہ بھی تھے، لا یکون الا فی الحیات البرزخیہ۔ تو یہ سب کچھ اس حیات برزخیہ کی بات ہے۔ یہ جنت میں داخل ہونے کے بعد، قاتل کے بعد کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، فلاں کے دیا۔ اس کا مطلب وہ اس کے ساتھ نہیں تھے، تو تھے تو زندہ، تو اس کا مطلب یہ حیات برزخیہ کی بات کر رہا ہے کہ اب یہ برزخ میں جائے گا، اور برزخ میں جانے کے بعد اس کو جو پروٹوکول ملے گا، چونکہ مکرمین کی بات کر رہا ہے، پروٹوکول ملا، اس کے بعد یہ تمنا کر رہا ہے۔ قال بعض العلام بعد نقل جملۃ من الآیات الدالۃ علی البرزخیہ، بعض بزرگان نے کہ ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد کہ جو آیات اس حیات برزخیہ پر دلالت کرتی ہیں، اس کے بعد بزرگان نے یہاں تک بھی کہا ہے کیا کہ ظاہر الآیات الکریمہ، کہ بعض آیات مجیدہ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے، ظاہر یہ آتا ہے کیا؟ ان الانسان المؤمن بعد الموت يدخل الجنہ، کہ انسان مومن مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کیسے جی؟
ابھی قیامت برپا ہوئی نہیں، ابھی حساب و کتاب ہوا نہیں، چونکہ آبدی جنت و جہنم تو قیامت اور روز حشر کے بعد ہونا ہے، لیکن آیات بتاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مومن جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں سے پتہ چلا؟ اب ذرا غور کرو، وہ یہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کرو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یعنی اپنے ان اعمال خیر کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جبکہ ابھی تو ان کی روح لی ہے، یوم حشر بپا نہیں ہوا، حساب و کتاب ابھی ہوا نہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا الجنۃ، جس کا مطلب ہے کوئی اور ہے جس کو جنت کہا جا رہا ہے قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں، کہ وہ یوم حشر سے پہلے بھی کوئی عالم ہے جہاں اس قسم کی صورتحال ہوگی کہ فرشتوں کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح اور آیت ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 88 اور 89، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت ہے۔ اب ذرا غور کرو، یعنی بات ہو رہی ہے مرنے والے کی کہ اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے، جنت النعیم، جنت النعیم۔ اگلی آیت سورہ فجر آیت نمبر 29 یہ ہے فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اگلا حصہ ہے وادخلی جنتی، یہ 30 نمبر آیت ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، حساب و کتاب نہیں ہوا، ابھی تو مرا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب ہے مومن مرنے کے بعد بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، ابھی اس جنت جہنم کا فیصلہ تو اس حساب کے بعد ہوگا، تو پھر درمیان میں بھی کوئی اور عالم ایسا ہے کہ جہاں اس کو آ جائے داخل ہو جا۔ خوب، سورہ یاسین آیت نمبر 26، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا۔ اب ذرا غور کرو ان الفاظ پر، کیا لِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، ان آیات سے وَدُخُلِي جَنَّتِي قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ، یہ جو آیات ہیں وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، ان آیات سے پتہ چل کہ یہ دخول جنت کا جو حکم ہے وہ مرنے کے بعد ہے، لا یوم القیامہ، وہ قیامت کی بات نہیں کہ جہاں پر جنت اور جہنم ابدی کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو میری جنت میں داخل ہو جا، یا حکم دیا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو، تو پھر وہ یہ کہے گا۔ بس فرماتے ہیں قولہ تعالیٰ قیل ادخل الجنہ،
جب کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جاؤ، صریح فی انہ فی البرزخ، تو یہ صراحت ہے کہ یہ اس جنت کی بات نہیں جو یوم الحشر کے بعد ابدی ہوگی، اس سے مراد یقیناً برزخ والی جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود شخص بندہ خود کہے گا یا لیت قومی یعلمون، کہ میں کس مزے سے رہ رہا ہوں، کاش کہ میری قوم یہ جانتی۔ تو یہ اس قیامت والی کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کما ان بعض الآیات الکریمہ ظاہرۃ فی المطلب، ان بعض الآیات الکریمہ، اور آیات بھی ہیں جو اسی چیز کو بیان کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ آیات بتاتی ہیں کہ ایک عالم برزخ ہے، یعنی اس قیامت سے پہلے۔ وَإِن لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا لَفْظُ الْجَنَّةِ، اگرچہ ان آیات میں لفظ جنت کا استعمال تو نہیں ہوا، لیکن یہ جو کہا گیا کہ ان الرزق بکرۃ وَأَصِیلًا، کہ صبح و شام ان کو رزق ملے گا، لیس من صفات، جو اصلی جنت ہے وہاں کوئی صبح و شام نہیں، وہاں کوئی طلوع و غروب و زوال نہیں، وہاں کوئی عبادات نہیں، تو یہ کسی ایسی جنت کی بات ہو رہی ہے جہاں صبح و شام ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو صبح و شام انشاءاللہ بھی آیت پڑھتے ہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ جو جنت ہے وہاں تو ایک ہی ہے، لأن النعم فیہا دائمیہ، چونکہ وہاں تو جو نعمات ملیں گی وہ دائمی ہیں، وہاں صبح و شام دوپہر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لا بکرۃ فیہا ولا عشی، وہاں نہ کوئی صبح ہے نہ کوئی شام، کیوں؟ لعدم الشمس وقت دن، کیونکہ وہاں پر کوئی طلوع غروب ہی نہیں ہے اس جنت میں۔ کما آیاتی، آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ، اسی کے اختتام میں انشاءاللہ اس پر بحث بھی کریں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 71۔ اچھا وہ کیا کہتی ہے؟ میں پوری آیت پڑھتا ہوں۔ پوری آیت یہ ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ ان کے سامنے سونے کے تھال اور جام پھرائے جائیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس سے نفس خواہش کرے گا اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وہ جو جنت ہے اس میں نعمات دائمی ہیں، اس میں نعمات دائمی ہیں، وہاں صبح و شام کی بات نہیں ہے، وہاں طلوع و غروب کی بات نہیں ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 35، اس میں ایک جملہ ہے وَأَنَّ أُكُلَهَا دَائِمٌ، اب وہاں پر بھی لفظ دائم ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو جنت ہے وہ دائمی ہے۔ اور ان آیات میں جو آیا کہ ان کو صبح و شام رزق دیا جائے گا، اس کا مطلب وہ اس جنت کی بات نہیں ہے جہاں صبح و شام کی بات ہو رہی ہے، یہ صبح و شام والی کوئی اور ہے، اور وہ تو دائمی ہے۔ یہ آیت وَأَنَّ فَوَاكِهَا، اور اس کے فواکہ، سورہ واقعہ میں کیا لفظ ہے؟ سورہ فاقیہ ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور فراوان پھلوں میں ہوں گے، یہ 32 ہے۔ 33 میں یہ ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اب یہ دیکھ سورہ قاف لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اچھا، وَيَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، یہ سورہ دخان آیت نمبر 55۔ یدعون، اور یہ آیت بھی یہی بتاتی ہے کہ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے کی فرمائش کریں گے۔ اب اسی طرح سورہ صاد، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سارے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ اب دیکھو، یہ وہ آیات مجیدہ تھیں، یہ جو آخری حصہ تھا یہ تو تھی اس سے متعلق کہ ایک جنت وہ ہے جس میں ابدی نعمات ہیں، دائمی نعمات ہیں، وہاں کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اس وقت اور اس وقت۔ لیکن جن آیات میں یہ کہا گیا کہ ان کو صبح و شام رزق دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور ہے، وہ جنت اصلیہ وہ نہیں ہے، چونکہ وہاں تو اوقات کی بات ہی نہیں ہے۔ تو پس ان مختلف آیات مجیدہ کی تلاوت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حیات دنیاویہ اور حیات اخرویہ کے درمیان بھی ایک حیات ہے، جس حیات کو حیات برزخیہ کہتے ہیں۔ آج ہم فقط ان آیات کی تلاوت کیے، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ مزید بحث کریں گے اور روایات بھی اس سلسلے میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔